نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت المصور، پیج نمبر 165 پر ہے. المصور کا معنی ہوتا ہے تصویر بنانے والا، شکل بنانے والا. ومن اسمائه الحسنى عز وجل المصور، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہے المصور. قال اللہ تعالی هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ ہی ہے جو خالق ہے، بارئ ہے، مصور ہے. خالق کا مطلب اور بارئ کا مطلب پیدا کرنے والا، المصور تصویر بنانے والا. لہ الاسماء الحسنى، اسی کے ہیں اچھے اچھے نام. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اسی کی تعریف کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وہ اللہ ہی ہے جو رحموں میں تمہاری تصویر بناتا ہے، صورت گری کرتا ہے. کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، یعنی اس کی پسند اور مرضی کے مطابق. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. هو العزیز الحکیم، وہی زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے. یعنی ہر ایک کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور ان کی جو شکل و صورت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت ہے کہ وہ ماں کے پیٹ کے اندر، جہاں کوئی روشنی نہیں ہوتی، جہاں کوئی کاغذ قلم نہیں ہوتا، جہاں کوئی پیمانہ نہیں ہوتا، وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کی کتنی مناسب، متوازن اور بیلنسڈ پرفیکٹ شکل بناتا ہے، اور کس طرح وہ ایوالو ہوتی چلی جاتی ہے. انسانوں میں سے، مخلوق میں سے جب کسی کو کوئی تصویر بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ کیسے بناتے ہیں؟ ان کو کیا کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سوچیے. انسٹرومنٹس چاہیے ہوتے ہیں. اگر ڈرائنگ کرنی ہے تو کیا کچھ چاہیے؟ پیپر، پینسل، جگہ، اور پھر جس چیز کو دیکھ کے کرنا ہوتا ہے وہ چیز سامنے رکھ کے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو اسکیچ بناتے ہوئے. اسی طرح تو دوسرا طریقہ کیمرے کی تصویر ہے. کیا مکمل اندھیرے میں کیمرے سے تصویر بنتی؟ اور وہ بھی کسی چیز کی تصویر بناتے، اوریجنل نہیں ہوتی کہ کیمرہ خود سے کچھ تخلیق کر سکے. تخلیق کوئی بھی نہیں کرتا، تخلیق بھی اللہ کرتا ہے، شکل بھی اللہ بناتا ہے. اس وقت آپ میرے سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں اس چیز کو اچھی طرح انجوائے کر رہی ہوں کہ ہر ایک کی تصویر اللہ نے کس طرح بنائی. اب ایک دوسرے کو دیکھیے آپ، کس قدر ویریشن ہے. کسی کے ہونٹ کیسے بنائے، کسی کے ناک کیسے بنایا، کسی کی آنکھیں کیسی، پھر اس کے اندر آنکھوں میں جو رنگ ہے، پتلیاں، پھر مختلف چیزیں، چہرے کی شیپ جو ہے وہ کس کس طرح بنائی. اور پھر صرف یہ کہ چہرے کی شکل نہیں بلکہ پورے جسم کی، ہاتھ، انگلیاں، انگلیوں میں ناخن، ناخنوں کی شکل. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر ایک اس کو دیکھتا ہے، غور سے دیکھتا ہے.
اور پھر سارے اعضاء کو دیکھا جاتا ہے کہ کیسے ہیں، اور پھر سب سے پہلے کیا کہتے ہیں، کس پر ہے. اللہ کی تعریف بعد میں کرتے ہیں، پہلے یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ انسانوں میں سے کس کی شکل لی ہے اس نے، یہ کس سے قریب تر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی جیسے چاہتا ہے بناتا ہے. یہ اگر انسان کو یقین آ جائے کہ یہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے تو پھر کسی کی شکل پہ اعتراض نہ ہو. ٹھیک ہے، کوئی آپ کے سٹینڈرڈ پہ پورا اترتا ہے، کوئی نہیں اترتا. کوئی شکل آپ کو بہت اچھی لگتی، کوئی نہیں لگتی، آپ کے دل کو نہیں بھاتی، لیکن نقص نہیں نکالا جا سکتا کیونکہ یہ اللہ نے جیسا چاہا اس کو بنایا، جیسا چاہا بنایا. آپ دیکھیں نا، یصورکم فی الارحام کیف یشاء. آپ بولے. فنگر پرنٹس، یس، یونیک، بالکل زبردست. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کے جو انگلیاں ہیں ان کے جو فنگر پرنٹس بنائے ہیں وہ کس قدر یونیک ہے. میں جب کبھی کہیں پرنٹ دیکھتی ہوں تو میں حیران ہو جاتی ہوں کہ اتنے مناسب فاصلے کے اوپر لکیریں، اتنی باریک باریک. آپ ذرا اپنے ہاتھ سے ذرا لگانے کی کوشش کریں، یعنی گول دائرے اس طرح کے بنانے شروع کریں یا پیٹرن بنائیں تو کوئی کہیں چلا جائے گا، کوئی کہیں. ان کے درمیان کا فاصلہ جو ہے، یعنی ہر لکیر کا دوسری لکیر کے درمیانی فاصلہ جو ہے وہ کتنا متناسب ہے. سر میں کہہ رہی تھی کہ جو اگر مائکروسکوپک لیول پہ جب چیزوں کو دیکھا اس کی اپنی ایک بیوٹی نظر آتی ہے. جو مائکروسکوپک لیول پہ جب چیزوں کو دیکھا جاتا ہے تو اتنی خوبصورتی ہے اس لیول پہ بھی، کیونکہ ہمیں ویسے آنکھ سے نہیں نظر آتی، دیکھ نہیں سکتے. جی بولیے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے اسکن کے کلر میں کتنا ڈفرنس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، لیکن اسکن خالی دو لوگوں کے ساتھ ساتھ جو بیٹھے ہو، دو بہنوں کے رنگ میں کتنا ڈفرنس ہے، آئیز کے کلر میں کتنا ڈفرنس ہے. بالکل. اور یہ سب اندھیرے پیٹ میں ہوتا ہے. یعنی زیادہ مجھے جو چیز فیسینیٹ کرتی ہے کہ سب کچھ بنتا کہاں ہے، کیسے پتا چلتا ہے کہ اس کو کس درجے پہ رنگنا ہے. اب اگر دنیا میں کوئی رنگ رنگا جاتا ہے تو اس کے لیے کتنی دفعہ رنگ ساز دیکھتا ہے، بار بار نکال کے خشک کر کے یہ رنگ پکا ہو گیا، کہاں تک پہنچا. اب آپ ذرا ایک اور ایکٹیویٹی کیجئے کہ ہر دو لوگ اپنا اپنا رنگ ملا کے دیکھیں، اپنے اپنے ہاتھ ساتھ رکھیں، دو لوگ رکھے ساتھ. کیا کسی کا بھی کوئی شیڈ آپس میں ملتا ہے؟ لیکن مجھے دور سے تو مختلف لگ رہا ہے. شیڈ فرق ہے، قریب تر بھی ہوتے ہوئے اس کا شیڈ فرق ہو جاتا ہے. اور ہم ایک نسل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. استاد اتفاق سے میں اسی سے ریلیٹڈ بات کرنا چاہ رہی تھی. میری کزن کی ریسنٹلی ٹوینز بیبی ہوئے نا، ایک گرل ہے ایک بوائے ہے. تو ابھی 2 دن پہلے اس نے مجھے پکچر سینڈ کی، تو ایک بالکل فیئر ہے جو بیبی گرل ہے، اور جو بیبی بوائے ہے وہ تھوڑا سا ڈارک ہے. اور یقین کریں میں ان پکچرز کو بار بار دیکھ رہی ہوں اور انہیں پہ غور و فکر کر رہی ہوں. تو مجھے لگتا ہے استاذہ، جب میں قرآن سے جڑی ہوئی نہیں تھی تقریباً 13 سال پہلے، اور میرا الحمدللہ بیٹا 13 سال کا ہے، جب وہ پیدا ہوا تھا نا تو میں اس کو دیکھتی تھی، میں کہتی تھی اللہ ہے، لیکن اس وقت میری اتنی معرفت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی. اور اب جب میرا تیسرا بچہ الحمدللہ وہ 5 سال کا ہے، تو اب اس کو دیکھ کے میں یقین سے کہتی ہوں اللہ ہے. بالکل، الحمدللہ. یہی پڑھنے اور نہ پڑھنے میں فرق ہوتا ہے. یعنی قرآن مجید پڑھنے سے انسان کا دماغ کھل جاتا ہے. استاد میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ مطلب شروع سے تھا کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، سنتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، آبزرو کرتے، لیکن اب جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہے ملتی ہیں، متعدد بار ملتی ہیں، جیسے یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا ہموں میں بنایا، اسی طرح سے ایک اور آیت ملتی ہے. پہلے یہ سوچتی تھی کہ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، لیکن ہم لوگ کس طرح سے مٹی سے بنے نا. پھر سورہ الف لام میم سجدہ میں جو ہے وہ جب آیت پڑھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، پھر تمہیں پھیلایا ایک نطفے سے نا مائن مہین کہ پھر ایک اور یقین، مطلب ایک اور ڈر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، لیکن اس کے بعد ہم لوگ اس طریقے سے بنے. پھر ایک اور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہیں، اور پھر وہ ذات ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں بنایا اور 3 پردوں کے اندر بنایا. پھر ایک اور پروف مل گیا نا. تو اس طرح سے اتنی آیت قرآن پاک میں ملتی ہے کہ
یقین کرنے کو دل چاہتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تکلیف کی. بالکل کوئی اور نہیں. جزاک اللہ خیر. آئیے. السلام علیکم استاذہ. سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ نے مجھے 27 سال کے بعد یحییٰ دیے. الحمدللہ. لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہر ایک کے لیے یہ میسج ہے کہ اللہ سے کبھی کوئی مایوس نہ ہو. اور یحییٰ کے وہ 4 مہینے کے ہی تھے, میرا مونوپوز ہو گیا, تو یہ ایک اللہ کا معجزہ ہے الحمدللہ. جب وہ پیدا ہوا آپ کی ایج کیا؟ میری 48. سبحان اللہ. اور استاذہ میرے دادا جی کی فیملی میں ہمارے ادھر آپ دیکھیں یہ مائک کان کے ادھر سب میرے بہن بھائی بھتیجے سب کے ادھر ایک مارک ہے. تو میں دیکھتی ہوں کہ یحییٰ کے بھی ہے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ یہ بنانا بھی نہیں بھولے کہ ادھر جب ٹچ کرو تو بالکل ہماری فیملی کا ایک مارک ہے. ماشاء اللہ. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ تبارک و تعالی هو الخالق البارئ المصور الذي خلق الخلق وصورهم على صور مختلفة وهيئات متباينة من الطول والقصر والحسن والجمال والذكورة والأنوثة والشكل واللون كل واحد ميزه ربه بصورة خاصة يتميز بها عن غيره من المخلوقات وَلِكُلِّ مَخْلُوقٍ طَبْعَةٌ خَاصَّةٌ وَصُورَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ. اللہ تبارک و تعالی, اللہ تبارک و تعالی, هو الخالق, وہی خالق ہے, البارئ, پیدا کرنے والا, المصور, تصویر بنانے والا, الذی, وہ جس نے, کوشش کیجئے ترجمہ نکالنے کی, خلق, پیدا کیا, الخلق, مخلوق کو, وصورہم, اور صورت دی ان کو, علی صور مختلفہ, مختلف شکلوں پر, وہیئات متباینہ, اور مختلف شکلوں پر. ہیئہ ہوتی ہے شکل, متباینہ جو ایک دوسرے سے الگ الگ ہے, بین سے ہے, بین کہتے ہیں نا ایک دوسرے سے جدا ہونا, یعنی جو ایک دوسرے سے جدا ہے. من الطول والقصر, طوالت اور چھوٹے ہونے میں, قصر قصیر چھوٹا ہونا, والحسن والجمال, اور حسن اور جمال میں, خوبصورتی میں, یعنی ایک دوسرے سے کنٹراسٹیو ہیں. والذکورۃ والانوثۃ, اور میل اور فیمیل ہونے کے اعتبار سے, مرد اور عورت ہونے کے اعتبار سے. والشکل واللون, شکل اور رنگ کے اعتبار سے. کل واحد, ہر ایک, میزہ ربہ, الگ بنایا اس کو اس کے رب نے, تمیز سے نا, یعنی الگ, بصورت خاصۃ, ایک خاص شکل پر, یعنی ہر ایک کو ایک یونیک شکل عطا کی. یتمیز بها عن غیرہ, جو اس کے ذریعے دوسرے سے متمیز ہوتا ہے, الگ ہوتا ہے, یعنی ہر شخص دوسرے سے مختلف بنایا گیا ہے. فلکل مخلوق, تو ہر مخلوق کے لیے, طبعۃ خاصہ, خاص طبیعت ہے, وصورۃ مستقلہ, اور ایک انڈیپینڈنٹ شکل ہے. مستقل کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ کو, الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے, سب انسان ہیں یا سب جو مرد ہیں یا عورتیں ہیں, لیکن ہر ایک کا مزاج فرق ہے اور ہر ایک کی شکل بھی فرق ہے. ایک ماں کے جتنے بچے ہوتے ہیں ان میں سے ہر بچے کا مزاج الگ ہوتا ہے, اور ماں باپ اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ ایک سے دوسرے کو کس طرح وہ الگ کر سکتے ہیں. کہ کسی سے بھی پوچھیں کہ آپ اپنے بچوں کو ڈسکرائب کریں تو آپ کو بتائیں گے کہ ایک شائع ہے, ایک بہت بولڈ ہے, ایک بہت تمیزدار ہے, اور ایک بات نہیں سنتا, وغیرہ وغیرہ. تو یہ طبیعتوں کا فرق ہے, اور اسی طرح شکلوں کا بھی فرق ہوتا ہے, اور بعض اوقات تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اسلام آباد سے کوئی کچھ کہے گا؟ سب سے پہلے خیال آ رہا تھا جب میرا شیڈ بنا ہوگا تو اس کے اندر براؤن بھی کون کون سے شیڈ ہوں گے, پھر مسٹرڈ شیڈ کیسا ہوگا, پھر وہ مکس ہو کے کیا بنا ہوگا, کیونکہ وہ ساری جو پینٹنگ کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ذہن میں آ جاتی ہیں ایک دم سے کہ اچھا پینٹ کرتے ہوئے, پھر وہ بلیک کمبینیشن دیا گیا ہوگا کہ اب یہاں بات. اور سب سے بڑی بات یہ لگی کہ یہ سب کچھ جو ہے پھر پانی میں مکس نہیں ہو رہا سارے کلرز میں, کیونکہ بچہ ہے پانی کے اندر لیکن وہ کلر مکسنگ نہیں ہے اس میں.
ہاں بس یہاں ایک بات بتاؤں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کو ہم انسانی اس سے تشبیہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس کو کس کلر میں کمبینیشن کے ساتھ بنایا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بغیر تشبیہ کے تخلیق اور تصویر ہے. ٹھیک، اوکے آگے چلتے ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمُصَوِّرُ الَّذِي إِذَا أَرَادَ شَيْئًا قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي يَخْتَارُ وَالصِّفَةِ الَّتِي يُرِيدُ وَصَوَّرَ خَلْقَهُ عَلَى الْأَشْكَالِ وَالْهَيْئَاتِ الَّتِي تُوَافِقُ تَقْدِيرَهُ وَعِلْمَهُ وَرَحْمَتَهُ وَحِكْمَتَهُ وَالَّتِي تَتَنَاسَبُ مَعَ مَصَالِحِ الْخَلْقِ وَمَنَافِعِهِمْ فَسُبْحَانَ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الَّذِي خَلَقَ الْمَخْلُوقَاتِ وَصَوَّرَ الْكَائِنَاتِ وَأَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی، المصور ایسا مصور ہے، الذی وہ جس نے، اذا اراد جب ارادہ کیا، شیئا کسی چیز کا، قال له تو فرمایا اس سے، کن ہو جا، فیکون تو ہو گئی، علی الصورۃ التی یختار اس صورت پر جو اس نے چنی. یعنی کسی بھی چیز کی جو خاص شکل اس نے چنی اس کے لیے بھی اس نے بس کن کہا اور وہ بن گئی. یعنی اس کا بنانا انسانوں کے بنانے کی طرح نہیں، اس کا رنگنا انسانوں کے رنگنے کی طرح نہیں. والصفۃ التی یرید اور جس صفت پر اس نے ارادہ کیا، وصور خلقہ اور تصویر بنائی اس کی تخلیق کی، علی الاشکال والہیئات ان شکل و صورت پر، التی توافق تقدیرہ وعلمہ جو اس کی تقدیر اور علم کے بھی موافق ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تقدیر لکھی تھی اس کے مطابق ہی وہ چیز بنی. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم انسان ایک چیز پلان کرتے ہیں کہ آج یہ بنائیں گے، اور جب بنانے نکلتے ہیں تو وہیں پر ارادہ تبدیل کر لیتے ہیں اور اس کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کچن میں گئے کہ آج مثلاً آلو گوشت بنائے، لیکن جب وہاں پہنچے تو آپ کو نظر آیا کہ اوہ شلجم زیادہ فریش ہے، چھوڑو آلو کو، شلجم گوشت بنا لیتے ہیں. پہلے ایک ریسیپی مائنڈ میں ہوتی ہے اور پھر وہاں جا کے تبدیلی ہو جاتی ہے تو کچھ اور بنانا شروع کر دیتے ہیں. اوہ یاد آیا وہ کسی نے بتایا تھا ایسا نہیں ایسا کرتے ہیں، چلو آج یہ ٹرائی کر لیتے ہیں. یعنی ہمارے ارادے میں اور ہماری پلاننگ میں اور ہمارے طریقوں میں کس قدر تبدیلی ہوتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقدیر میں تبدیلی نہیں ہوتی. وہ اس نے جو سوچا تھا نا، یا جو اس نے ارادہ کیا تھا مخلوق کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے، اور جو قلم کو کہا تھا لکھ ڈالو، جو اس نے لکھا تھا جب وہ امپلیمنٹ کرتا ہے تو وہی کرتا ہے. کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے ارادے تبدیل کرنے سے اور ہر وقت پلان چینج کرنے سے؟ پرفیکشن نہیں آ سکتی کسی چیز میں پرفیکشن نہیں آ سکتی. ہر وقت ہل جل اگر ہوتی رہے مختلف چیزوں میں، ایک وقت میں آپ کہیں کہ اچھا یہ کر لیتے، تھوڑی دیر میں آپ کہیں اچھا نہیں چلو یہ کر لیتے ہیں، اچھا پھر چلو وہ کر لیتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے ہم آپ کو کہہ رہے اپنے ہسبینڈ کو کہیں آج ہم آلو گوشت بنا رہے ہیں اور لا کر ان کے آگے شلجم گوشت رکھ دیں تو ان کا کس قدر موڈ خراب ہو جاتا ہے. صحیح جی. مثلاً آپ کسی کو اپنا ارادہ بتا دیتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، تھوڑے دن کے بعد آپ ارادہ چینج کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مثلاً آپ نے آج یہاں آنا تھا اور اگر یہ اپوائنٹمنٹ کینسل کر دی جاتی تو پھر تو یہ کبھی آپ نے اس طرح پہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر بنائی اس کے عین مطابق امپلیمنٹ کیا. اب مثلاً ایک آرکیٹیکٹ جو ڈیزائن بناتا ہے کسی بلڈنگ کا نقشہ بناتا ہے، کبھی ایسا ہوا کہ وہ ہو بہو ویسا ہی بن گیا ہو؟ چینجز ہوتی ہیں اس میں. بعض اوقات تو کافی بنا بھی چکتے ہیں، اسے بنا کے پھر توڑتے ہیں، پھر دوبارہ سے بنانے لگتے ہیں. کیونکہ انسان کا علم نامکمل ہے، غیر کامل ہے، وہ اپنے تجربوں سے سیکھتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے، وہ پرفیکٹ ہے. پھر انسان دوسروں کو کاپی کرتا ہے، اوروں کو دیکھتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں، پھر ان کے مقابلے پہ کئی کام کرنے لگتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تو کسی کا مقابلہ ہے ہی نہیں، کوئی کر بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. اور آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کی پلاننگ میں زیادہ وقت بعض اوقات لگتا ہے
اور امپلیمنٹیشن میں کم لگتا ہے. اور جس چیز کی جتنی زبردست پلاننگ ہوتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن اتنی ہی آسان ہو جاتی اور وہ کوئک ہوتا ہے کام. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تدبیر میں بھی ٹائم نہیں لگا. قلم کو بنایا, کن کہا, لکھو, اس نے سب لکھ دیا, اور پھر وہ سب کچھ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اور پھر کہاں کس نے پیدا ہونا ہے, لڑکی پیدا ہونی ہے کہ لڑکا پیدا ہونا ہے. وما کان ربک نسیا, تو بھول نہیں ہو جاتی اس سے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھول گیا کہ آپ کو لڑکا بنانا تھا اور آپ لڑکی بن گئے. کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز بنانے جاتے ہیں پھر ہم بھول کے دوسری کر بیٹھتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں اوہ سوری ہم بھول گئے. اللہ کے یہاں بھول بھی نہیں. تو یہ سوچ کر آپ کے ذہن میں اللہ کی کیسی قدرت آتی. کوئی کچھ کہنا چاہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ کہنا بالکل سیم ان کی شکل ہے, لیکن ان کو پہچان سکتی ان کی امی بھی, صرف ایک ہی گردن پہ تل ہے اور ایک کا نہیں ہے, لیکن مطلب ان کی فنگر پرنٹس باقی سب عادات وغیرہ سب کچھ چینج ہے, لیکن شکل سیم ٹو سیم ایک جیسی ہے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ کی قدرت کتنی ہوا ہے کہ شکل ایک جیسی بنا دی ہے, سب کچھ ایک جیسا ہے, کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا, لیکن ان کی عادات زمین آسمان کا فرق ہے اس میں. شکریہ. کی بات یاد آ رہی تھی کہ وہ بھی دونوں ٹوئنز ہیں اور کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے, لیکن دونوں کی عادتیں اتنی ملتی ہیں کہ اگر ایک روتا ہے تو دوسرا بھی رونا شروع کر دیتا ہے, اور ایک کو کچھ ہوتا ہے تو وہ دوسرے کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو واقعی میں کچھ ہوا ہے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے, کچھ بالکل سیم ہوتے ہیں لیکن عادتیں نہیں ہوتی, اور کچھ سیم نہیں ہوتی لیکن عادتیں متشابہ غیر متشابہ یسقى بماء واحد. السلام علیکم. میرے دماغ میں ایک چیز آئی تھی کہ میں کسی ڈاکٹر سے بات کر رہی تھی کسی پیشنٹ کے بارے میں, تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ دنیا میں کوئی ایسا ڈیزیز ہے ہی نہیں میڈیکل میں جو ان پیشنٹ کو جو آپ بتا رہی ہیں. میں 23 ایئرز ہو گئے پریکٹس کرتے, میں نے ایسے پیشنٹ دیکھا, اور وہ پیشنٹ یہ تھے کہ وہ واقعی میڈیکل میں نہیں تھا کہ سوائے زبان کے اور آنکھوں کے پوری باڈی پیرالائز تھی, وہ ایسا ڈیزیز تھا. میں دیکھی تھی کہ کوئی بندہ اتنا مطمئن تھا, وہ حافظ قرآن اور اتنی زیادہ موٹیویشنلی وہ کہتے کہ بعض اوقات ہم لوگ ہینڈی کیپ نہ ہوتے بھی ہینڈی کیپ ہوتے لوگوں کو ڈیل کرنے میں. تو ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ ہینڈی کیپ ہو کے بھی وہ سو انسپائریشنل, اور وہ صرف زبان اور آنکھوں سے وہ سب کو میسج دے رہا تھا. آگے چلتے. فسبحان الخالق البارئ المصور, تو پاک ہے وہ جو خالق ہے, بارئ ہے, مصور. الذی خلق المخلوقات, وہ جس نے ساری مخلوقات پیدا کی. وصور الکائنات, اور کائنات کی تصویر کشی کی. واحسن کل شیء خلقہ, اور جس چیز کو بھی بنایا بہت ہی بہترین بنایا, خوبصورت بنایا. یعنی ہر ایک اپنے اپنے سائز میں, شکل میں, رنگ میں بہت ہی خوبصورت ہے. آج کل آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہاں پر بہت زیادہ برڈز ہیں, یعنی دبئی میں, اور بہت مختلف طرح کے. اگر آپ صبح سویرے اٹھ کے کسی درخت پر دیکھیں تو ایک ایک کے اوپر غور کریں تو حیرانی ہوتی ہے. کل پرسوں میں ایک لالی کو دیکھ رہی تھی. لالی ہوتی ہے نا, لالی کا پتہ کیا بولتے ہیں اسے اردو؟ مینا. بچپن سے لالی کہا ہے تو اب یاد ہی نہیں, مینا. اس پہ میں غور کر رہی تھی. آپ یقین کریں کہ اس کے آنکھوں کے آس پاس کی جگہ پیلی تھی, اور اس کے پاؤں پیلے تھے, اور درمیان میں پروں کے پاس کوئی جگہ شاید پیلی تھی, چونچ پیلی تھی. اتنی خوبصورت. میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ ڈیزائننگ کس نے کی. ہم آج کل تھوڑی سی بھی فیشن ڈیزائننگ سیکھ جاتے ہیں اور نیچر ہی کی نقل مارتے ہیں, اور کس قدر اکڑتے ہیں, کس قدر پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے پتہ نہیں کیا آسمان کے تارے توڑ لائے. حالانکہ وہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق پر ہی غور و فکر کر کے نظر آ رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح افریقہ کے مختلف کنٹریز میں جو پیرٹس پائے جاتے ہیں, میں سوچتی ہوں کہ اللہ نے وہاں کے انسانوں کے رنگ سیاہ بنا دیے, لیکن وہاں کے جو پرندے ہیں اور جو جانور ہیں زبردست کلر ہیں, اور وہ بھی جو مختلف حصوں پر ان کو کلر دیا گیا ہے. کسی کے پروں کے کسی ایک خاص حصے میں ایک رنگ ہے, دوسرے میں دوسرا, تیسرے میں تیسرا, سامنے کچھ ہے, بیک پر, اور ایون ان کی باٹم پر جو کلر ہوتے ہیں بعض اوقات
ان کو بھی دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے کہ یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے. اور ان کلرز کے اندر کوئی چیز طبیعت میں بھاری نہیں گزرتی. بعض اوقات انسانوں کے بنائے ہوئے جو کلر کمبینیشن ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے طبیعت بہت بیزار ہوتی ہے, یعنی انسان میں اکتاہٹ پیدا ہوتی. نیچر کے جو کلرز ہیں ان کو دیکھ کے کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ اچھا دوبارہ نہیں دیکھنا, دن رات دیکھو آپ تنگ نہیں پڑیں گے. انسانی کلر جو کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ موسم بدلتا تو آنکھوں پہ بھاری ہو جاتے ہیں. اگر سردیاں ہو تو ایک کلر آپ کو چاہیے, گرمیاں ہو تو آپ کو اور کلر چاہیے, کیونکہ گرمیوں میں وہ کلر آپ سے برداشت نہیں ہوں گے. مثلا اگر آپ نے اپنے کمرے کی کلر اسکیم لائٹ اینڈ ڈارک اورنج کر دی تو جو ہی سخت گرمی شروع ہوگی تو پھر کیا ہوگا جی, آنکھیں کو چبھنے لگے گا, دل چاہے گا کہ یہ سب بدل دیں. اسی لیے عام طور پر پھر گھروں میں نیوٹرل کلرز کا استعمال کرتے ہیں, بلڈنگ میں یا ویسے. تو یہ سارا کچھ کس نے بنایا, اور پھر اتنا تنوع, اتنی ورائٹی, اس قدر خوبصورت. یعنی یہ ڈیسائیڈ کس نے کیا تھا کہ چونچ پہ کون سا رنگ لگنا اور پنجوں پہ کون سا رنگ ہوگا اور پروں کے کس حصے میں صرف وہ رنگ ہوگا. یعنی باقی چلو چونچ اور پاؤں تو کئی دفعہ ملتے جلتے ہوتے, لیکن جو آنکھوں کے آس پاس کا علاقہ ہے اسے جس طرح حسن بخشا گیا, کمال کی چیز ہے. وَسُبْحَانَ الْمَلِكُ الَّذِي لَهُ الْمُلْكُ كُلُّهُ فَلَا يَخْرُجُ مَخْلُوقٌ عَنْ مُلْكِهِ وَلَهُ الْحَمْدُ كُلُّهُ. وَسُبْحَانَ الْمَلِكُ, پاک ہے وہ بادشاہ, الَّذِي لَهُ الْمُلْكُ كُلُّهُ, وہ جس کے لیے ہے ساری بادشاہت. فَلَا يَخْرُجُ مَخْلُوقٌ, نہیں نکلتی کوئی بھی مخلوق, عَنْ مُلْكِهِ, اس کی ملکیت سے. یعنی جتنی چیزوں کو اس نے کریٹ کیا ہے ہر ایک اس کے کنٹرول میں ہے, کوئی ایک بھی اس کے کنٹرول سے باہر نہیں نکل سکتا, کہیں بھاگ نہیں سکتا, کہیں بغاوت نہیں کر سکتا. وَلَهُ الْحَمْدُ كُلُّهُ, اور اسی کے لیے ہے تعریف ساری کی ساری. حمد علی ما له من صفات الکمال والجلال والجمال, وحمد علی ما اوجده من الاشیاء واحسن خلقها, وحمد علی ما شرعه من الاحکام واسداه من النعم والعظام. حمد علی ما له من صفات الکمال والجلال والجمال, تعریف ہے اس پر, علی اس پر, ما جو, لہو اس کے لیے ہے, من صفات الکمالی کمال کی صفات میں سے, والجلالی اور جلال کی, والجمالی اور خوبصورتی کی, جمال کی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان میں جو بھی کمال الجلال ہے, جمال ہے, اس بنا پر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. وحمد علی ما اوجدہ من الاشیاء, اور تعریف ہے اس پر جو اس نے ایجاد کی اشیاء, واحسن خلقها, اور بہترین طریقے پر اس کو تخلیق کیا. وحمد علی ما شرعہ من الاحکام, اور تعریف اس پر جو بھیجے اس نے احکام میں سے یا مقرر کیے احکام میں سے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف تخلیق ہی نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے لیے شریعت بھی بنائی, زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ان کو دیا. وَأَسْدَاهُ مِنَ النِّعَمِ وَالْعِظَامِ, اور اسے عطا کی نعمتیں بڑی بڑی. یعنی انسان کو بنایا, رہنمائی کی, نعمتیں دی, ہر چیز اسی کی دی ہوئی ہے, وہیں سے آئی ہے. تو جتنا بھی اس پر شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے. کچھ کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد, گارڈنز کے بارے میں بہت انٹرسٹنگ جنہوں نے ڈیزائن کیا ہے اس سے میری بات ہوئی, وہ بتا رہی کہ پورا کا پورا اسکول اٹس ان اے گارڈن, اور وہ کلاس روم جو ہے اس میں لینگویجز, میتھ, ہر چیز گارڈن کے اندر موجود چیزوں سے ہی سکھائی جاتی ہے. اور وہ بچے جو ہیں جو وہاں پہ پڑھتے ہیں ان کے تو سکون بہت زیادہ, دوسرے یہ کہ کریٹیوٹی ان کے اندر اور کانسیپٹس کی انڈرسٹینڈنگ بہت جلدی, بیکاز وہ نیچر کے اتنے قریب ہوتے ہیں. اور مجھے یہ آئیڈیا اتنا ڈفرینٹ لگا تھا کیونکہ پہلے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں, لیکن اب یہ پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کے جتنا قریب ہم ہوتے ہیں اور جتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو یہ کوالٹی المصور,
اس کو جتنا زیادہ ایک انسان چاہے بچہ ہونے سے چھوٹے عمر سے ہی جتنا زیادہ اس چیز کو اپنے اندر جذب کرے گا تو اتنا زیادہ اس کے اندر سیکھنے کی اور ظاہر ہے یہ والی کوالٹی اور زیادہ اجاگر ہوگی اور وہ نئی طریقے سے پرابلم سالونگ کر سکتا ہے. وہ کہتی ہے اس میں پرابلم سالونگ بہت جلدی بچوں کو آ جاتی ہے. بالکل صحیح ہے, کیونکہ اس میں آپ دیکھیے کہ بچوں کو ہم کیا سکھاتے ہیں, کلر سکھاتے ہیں, شیپ سکھاتے ہیں, سائزز سکھاتے ہیں, اور کس سے سکھا رہے ہوتے ہیں؟ مین میڈ چیزوں سے یا اپنی بنائی ہوئی تصویروں یا پینٹنگ سے, بلاکس وغیرہ سے. تو وہی اگر حقیقت کی چیزوں کو دکھایا جائے تو بچہ ہمیشہ کے لیے نیچر کے ساتھ ہک ہو جائے اور جس چیز پر وہ نگاہ ڈالے وہاں پر وہ رنگ, سائز, شکل, ان چیزوں کے کانسیپٹ خود ہی سیکھ جائے. کیونکہ جو آرٹیفیشل ہوتے ہیں تو محدود ہوتے ہیں. ایک بک میں کتنی تصویریں ہوگی یا ایک کلاس روم میں آپ کتنا مٹیریل لا کے رکھ سکتے ہیں, اور جو باہر بکھرا ہوا ڈھیروں ڈھیر, اس کی طرف اگر توجہ نہ ہو تو انسان اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. مصنوعی چیزوں نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اتنی افیکٹو کیوں تھی؟ آپ نے بھی شکلیں بنا کر دکھائی, مختلف چیزوں کے گراف وغیرہ, لیکن وہ سب زمین پر بنا کر نیچر کے قریب, اور مختلف چیزوں, چڑیا بھی اڑتی تھی تو آپ بتاتے تھے. کوئی چیز ایسی نہیں جس کے بارے میں آپ نے غور و فکر نہ کروایا ہو. قرآن مجید میں کتنی بے شمار چیزوں کے نام اور رنگ وغیرہ سب چیزیں ملتی ہیں. تو یہ سب وہ کائنات کے اندر ڈھونڈتے تھے, وہ ان کی کتاب تصویر تھی. السلام علیکم. ابھی جو پیچھے باتیں چل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک تقدیر ہے, پھر اس کی تدبیر ہے, پھر اس کی تشکیل ہے, اور ایک ہم انسان ہیں, اگر کوئی تدبیر کرتے بھی ہیں تو پھر ہماری تشکیل تو کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے. جیسے کچھ خلیفہ کو ہم بہت زیادہ یہاں پہ وہ کرتے ہیں کہ ہاں اتنی ہے دنیا کی سب سے اونچی عمارت, تو جب بالکل اس کی کمپلیٹ ہو رہا تھا تو سمجھ نہیں آ رہا اس کی فنیشنگ کیسے کریں, کیا اس کا آخری جو اینڈ ہے اس کو اینڈ کس طرح کریں. تو بعد میں جا کر انہوں نے سوچا کہ ایک تھوڑی لمبی سی روڈ اس پہ لگی ہوئی ہے, پھر پوری اوپر تک پہنچائی ہے, اس کو کیا گیا. تو ایک مطلب یہ چیز کتنی حیرت انگیز کر دیتی ہے. لیکن کائنات میں اتنے ساری نشانیاں پھیلی ہوئی, ہم کسی چیز کو غور سے دیکھتے ہی نہیں. بالکل. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا اس کی رینوویشن کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی سورج جو چمک رہا ہے وہ مسلسل اسی حال میں, پرانا نہیں ہوا. اور ایک یہ بات تھی نا یختارو, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے اس کو مطلب جسے اس کو چنا ہے, یعنی ہم سب لوگ چنے ہوئے ہیں نا, تو ہم لوگ کتنا اپنے آپ کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں, ہاں وہ عورتوں کو بہت ہوتا ہے نا, وہ شاید اتنی خوبصورت ہے, میں شاید ایسی نہیں ہوں. اور پھر ہم اسی طرح سے کیونکہ اللہ کی اس مصور کی وہ معرفت نہیں ہے تو ہم لوگوں کے بہت ساری چیزوں پہ ڈسکشن اعتراض کرتے ہیں یہ سب ایسا. یہ جس طرح سے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کے کلر ڈفرینٹ بنائے اس طرح سے. تو کل میں نماز پڑھ رہی تھی تو جانواز دیکھا ریڈ کلر کا نا, تو میرے ذہن میں آیا نہیں کہ ریڈ کلر یہ تو مطلب گرین وغیرہ جہاں میں بھی دیکھتے ہیں انسانوں کے, ایک دم سے اس طرف نہیں گیا. پھر سوچا تو پھر میں نے کہا ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے کلر دیے ہیں, جس طرح اب ہے آرٹریز ہیں تو وہ ریڈ کلر کی, وینس ہیں تو وہ گرین کلر کی ہیں, لنگس ہیں تو پنک کلر کے ہیں, ہارٹ ہے تو ریڈ کلر کا ہے, پینکریاس ہے تو وہ گرین کلر کا ہے. سارے کلر ایک ایک آرگن کا کلر جب ہم دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے سارے کلر ہمارے اندر ہی ڈالے ہوئے نا, تو پھر یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کلر تو اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں دیے ہیں, یعنی اوریجنلی تو وہیں سے ہے سب کچھ, پیچھے ان کو دے دیجیے. استاد جب آپ بات کر رہے تھے کہ ارادے کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ اور ہمارا ارادہ, جیسے ہم کچھ چیز بنانے جاتے ہیں, جیسے میں کیک بیک کرنے جا رہی ہوں, میں سوچتی ہوں میں بڑا اچھا بناؤں گی, بڑا سافٹ ہو گئی ہوگا, اور میں بناتی کیک ہی ہوں, لیکن کچھ تھوڑی سی چیزوں سے یا اس کی ہیٹ سے وہ جب بنتی ہے تو وہ کچھ اور ہی عجیب سی چیز ہوتی ہے, مجھے لگتا ہے یہ کیا بن گیا. اچھا, اور دوسری طرح سے ایک بات کی جب کلرز کی آپ بات کر رہی تھی کہ جو آپ نے برڈ کو دیکھا, اس کے پیروں کا رنگ اور چونچ کا اور آنکھوں کی گٹ, انسان اسی طرح سے اپنے آپ کو خوبصورت, عورتیں خاص طور پر کہ شوز وہی کلر کے, بیگ اسی کلر کا, آئی لائنر اسی کلر کا, تو یہ خوبصورتی آتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیچر میں یہ ساری چیزیں وہیں سے سیکھی. السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انسان جب کسی سے کوئی احسان طلب کرتا ہے تو دوسرا انسان اس کو وہ چیز دے دیتا ہے تو اس کا بہت شکر ادا کرتا ہے, اس کا احسان مند ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے, ہاتھ, پاؤں, آنکھ, ناک, کان, علم, عقل, اتنا کچھ دیا ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کی نشانیوں پہ بھی غور و فکر کریں, یا وہ اس انسان کی طرف دیکھیں جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, جس کا کوئی اعضاء نہیں ہے, تو انسان نے اتنی ترقی یا لیکن ہم کم ہی شکر ادا کرتے ہیں. تو پھر ہم
تو ہمیں دیکھ کے دوسرے انسان کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یا پھر انسان جب یہ دعویٰ یہ اللہ کے نام پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کو دے دیجیے. استاذہ اس دن میں واک پر گئی تو 2 پجن بیٹھے ہوئے تھے نا، اور ان کے دونوں پروں کے اوپر جو ڈیزائن بنے ہوئے تھے نا بالکل ایک جیسے، ان میں کوئی بھی تبدیلی یعنی نہیں تھی یا سائز میں کوئی فرق. تبھی چونکہ اب قرآن سے ایسوسیٹڈ ہوں تو میں نے فوراً کہا اللہ تو تیری شان کتنی بڑی ہے، کتنا خوبصورت بنا دی. اور دوسرا جب حرم پاک جب بھی جاؤں تو مختلف کنٹریز سے آئے ہوئے تھے لوگ اور ہر ایک کے رنگ مختلف. اللہ میں کہتی ہوں کسی کو اتنا سفید بنا دی اور کسی کو ایک دم اتنا بلیک، اور کوئی درمیان میں ایشیا والے درمیان میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی شان بہت یاد آتی ہے. السلام علیکم. اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ سمندر کو دیکھیں، اگر کنٹراسٹ دیکھیں تو اللہ سے زیادہ خوبصورت کنٹراسٹ کوئی بنا ہی نہیں سکتا. کبھی آسمان کے کلر کو دیکھیں، بلو کلر کے ساتھ وائٹ کلر کے بادل کتنے خوبصورت لگتے ہیں، اور ہم لوگ اس قسم کے کلر ڈھونڈتے ہی رہ جاتے ہیں. کتنی دکانیں چھان مارتے ہیں، کتنے بازاروں میں اپنے جوتے گسا دیتے ہیں. اور دوسرے یہ دیکھیں، زمین کو دیکھیں، جب ریت کو دیکھیں جو سمندر کے پاس کی ریت ہے اس کے کلر کتنے خوبصورت ہوتے ہیں اور کتنے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور سمندر کے قریب کی جو ریت ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ جو پانی کا کلر ہوتا ہے کبھی اس کو دیکھیے، اور جو اس کے اوپر شیڈ پڑ رہا ہوتا ہے ارد گرد کی سبزے کا، اور پھر سمندر کے اندر کی مخلوق کا جو کلر باہر آ رہا ہوتا ہے، وہ جو اس کا جو ریفلیکشن پڑتا ہے اس سمندر کے اوپر، اور پھر جب وہ سمندر کے قریب اگر ہم بیٹھ کے اس چیز کو مشاہدہ کریں تو اس کے ریت کے بھی کلر ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ریت کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات ایسے ہوتے ہیں جو وائٹ کلر کے ہوتے ہیں، جو بہت چمک رہتے ہیں، اور بعض اتنے ڈل ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ مکس اپ ہو کے اس کو ایک اور نیا کلر دے دیتے ہیں. اور اس دن وہ استاذہ آپ بات کر رہی تھی ابھی، تو میرے وہ لالی جو آ کے ایک بیٹھی، تو وہ لالی کے قریب ہی کوئی پرندہ تھا، اس کی میں نے دیکھی اتنے، میں اس کو غور سے چھپ کے دیکھ رہی تھی کیونکہ میری آہٹ سے وہ بھاگ جاتی. تو وہ میں نے نا اندر سے شیشہ بند کر کے پھر میں نے اس کو بڑے غور سے اندر سے میں دوربین اٹھا کے لی، اس کو میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا. اس کی چھوٹی چھوٹی پلکیں تھیں، اتنی چھوٹے چھوٹے بال تھے اس کی آنکھوں کے اوپر، اور جس وقت وہ آنکھ بند کرتی تھی وہ اتنی خوبصورت لگتی تھی. میں نے کہا اتنی آنکھیں تو ہم لوگ مانگتے ہی رہتے ہیں، اللہ تو ہمیں ہی دے دیتا، اتنی خوبصورت لگتی تھی. سبحان اللہ. اس کی تو ہر چیز، اس کے آپ کنٹراسٹ، بس صرف میں بہنوں کو کہوں گی کہ اگر کبھی دیکھنا ہو تو اس کے کنٹراسٹ دیکھیں. آپ کے کبھی پتے کو دیکھیں، گرین کلر کا پتا جب مرجھا رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کتنا خوبصورت اللہ نے کنٹراسٹ بنایا. کوئی یلو برا ہی نہیں لگتا، جس وقت وہ گر ان کا رہا اپنا ایک حسن ہو جاتا ہے، اس کا ایک اپنا حسن ہو جاتا ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان غور و فکر شروع کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں نظر آنے لگتی ہیں تو کسی کو آپ کو رلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک دم اللہ تعالیٰ پہ پیار آتا ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور اللہ کی تسبیح جو اس وقت بیان ہوتی ہے دل سے، وہ آپ بے شک ایک پوری تسبیح ہاتھ سے سبحان اللہ پڑھیں تو اس کا وہ لطف نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے، اللہ پر ایمان لانے کے لیے، اللہ سے محبت کرنے کے لیے، اللہ کا مقرب بننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے ناموں پر غور کریں، اس کی صفات پر غور کریں، اور پھر اس کو پہچان کر عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. وسبحان الخالق البارئ المصور الذي خلق السماوات والارض وما فيهما فاحسن خلقهما وخلق الانسان في احسن صورة واكمل هيئة واحسن تقويم خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم واليه المصير. وسبحان الخالق البارئ المصور، اور پاک ہے خالق باری مصور، الذی وہ جس نے خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وما فیہما اور جو ان دونوں کے بیچ میں ہے، فاحسن خلقہما تو بہت بہترین بنائی ان کی ساخت، وخلق الانسان اور پیدا کیا انسان کو، فی احسن صورت سب سے بہترین شکل پر، واکمل ہیئۃ اور مکمل حالت پر، واحسن تقویم اور بہترین شکل پر، خلق السماوات والارض بالحق پیدا کیا اس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ، وصورکم اور تمہاری صورت بنائی، فاحسن صورکم پھر بہترین بنائی تمہاری صورتیں، والیہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، واپسی بھی اسی کی طرف ہے.
خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. چلیے جی آپ کہہ رہی تھیں. آج ہم دعائے شافی میں پڑھ رہے تھے کہ شرعی احکام بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر، اور اس میں جیسے آیا نا کہ وَحَمْدُ عَلَىٰ مَا شَرَعَهُ مِنَ الْأَحْكَامِ، اللہ تعالیٰ کے شرعی احکام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں رکھی ہیں یا ہمارے لیے جو احکام رکھے ہیں اس کے اندر سے ہمیں ہمیں دنیا میں ہی دکھا دیا کہ ایک وقت ہے دنیا میں آپ کو اس چیز کی سزا ملے گی، تو آخرت کی بھی سزاؤں کا یقین رکھنا ہے. بالکل، یعنی اگر کچھ جرائم پر دنیا میں اللہ نے سزائیں رکھی ہیں تو یہ اس چیز کی گواہی ہے کہ ان جرائم پر آخرت میں بھی سزا ہے. چوری ہے، زنا ہے، شراب نوشی ہے، یا قتل ہے، وغیرہ وغیرہ جو کبیرہ گناہ ہے. یعنی کچھ تو حدود ہیں اور کچھ تعزیرات ہیں. الغفور ومن اسمائه الحسنى عز وجل الغفور والغافر والغفار، اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہیں الغفور، الغافر، الغفار. یہ تینوں ہی قرآن مجید میں آتا ہے. قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ بے شک میں غفور الرحیم ہوں. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ھو الیہ المصیر. غافر الذنب گناہ بخشنے والا، قابل التوب توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب سخت سزا دینے والا، ذی الطول فضل کرنے والا، لا الہ الا ھو اس کے سوا کوئی الہ نہیں، الیہ المصیر اسی کی طرف لوٹنا ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ھو الیہ المصیر. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، رب السماوات والارض رب آسمانوں و زمین کا، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، العزیز الغفار جو زبردست ہے بہت بخشش فرمانے والا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. میں تو سوچتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ کرتے تو آج ہم زندہ نہ ہوتے. یعنی جتنے ہمارے گناہ اور گستاخیاں اور نافرمانیاں ہیں اللہ کی جانے انجانے میں، تو اللہ تعالیٰ اگر پکڑ لیتا تو ہم سانس لینے کے قابل نہ ہوتے. اسی سے اس کا غفور الرحیم ہونا سمجھ لیں. اللہ تبارک و تعالی هو الغفار الذي يستر ذنوب عباده ويغطيهم بستره الستار لمساوئ عباده المسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته فلا يكشف امر العبد لخلقه ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره في عيونهم. اللہ تبارک و تعالی هو الغفار، اللہ تبارک و تعالی وہی غفار ہے. الذی وہ جو یستر چھپاتا ہے، ذنوب عبادہ اپنے بندوں کے گناہوں کو، ویغطیہم بسترہ اور ڈھانپتا ہے ان کو اپنے پردے سے، الستار ڈھانپنے والا، لمساوئ عبادہ اپنے بندوں کی برائیوں کو، مساوئ سوء سے ہے، المسدل علیہم لٹکانے والا ان پر، ثوب عطفہ ورأفتہ اپنی شفقت اور مہربانی کا کپڑا، عطف شفقت اور رأفت مہربانی. فلا یکشف امر العبد پس نہیں کھولتا بندے کا معاملہ، لخلقہ اس کی مخلوق کے لیے، کیونکہ ایوری ون ہیز اے ہسٹری گناہوں کی، لیکن کس طرح اللہ نے اس کو ڈھانپ رکھا ہے کہ وہ دوسرے بندوں کے سامنے اس کو ننگا نہیں کرتا. ولا یہتک سترہ بالعقوبۃ اور نہیں پھاڑتا اس کے پردے کو سزا دے کر، التی تشہرہ فی عیونہم وہ جو انہیں مشہور کر دے لوگوں کی نگاہوں میں، یعنی کرمنل کے طور پر. اللہ سبحانہ وتعالی اگر سزا بھی دیتا ہے بندے کو دنیا میں کسی برائی کی تو وہ اس طریقے سے دیتا کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ بندہ
اگر کسی خاص بیماری میں سفر کر رہا ہے یا مالی پریشانی میں یا کسی اور میں، تو اس کی اصل وجہ کیا، حتیٰ کہ خود بعض اوقات بندے کو بھی نہیں پتا ہوتا. مثلاً والدین کے ساتھ نافرمانی اور صلہ رحمی نہ کرنا، یہ ان گناہوں میں سے جن کی سزا دنیا میں ملتی. اب کس شکل میں ہو سکتا ہے، کسی کو ٹھوکر لگ کے مل گئی، کوئی گر پڑا ہو، کسی کو کوئی مالی نقصان ہو گیا ہو، لیکن کیا کبھی ہمیں کوئی تکلیف جب پہنچی تو ہمیں یاد آیا کہ کس وجہ سے پہنچ رہی؟ ہم اس وقت اللہ تعالیٰ سے معافیاں ضرور مانگتے ہیں، اللہ تو معاف کر دیتا کہ ہماری یہ تکلیف ٹل جائے، لیکن ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ کس چیز پہ پکڑے ہوئے ہم. اور کبھی کبھی یاد آ بھی جاتا ہے، کیونکہ بہت دفعہ گناہ اور سزا میں ایک مماثلت بھی ہوتی ہے، اسی قسم کا ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے کہ نہیں ہماری غلطی کوئی نہیں ہے. ہم غلطی مانتے بھی کب ہیں، نیکیوں کی شہرت زیادہ کرتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غفور الرحیم ہونا ہے. یعنی غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا، گناہوں کو، برائیوں کو چھپا دینا. تو یہ اللہ ہی ہے جو چھپاتا ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْغَافِرُ الَّذِي يَسْتُرُ عَلَى الْمُذْنِبِ ذَنْبَهُ وَلَا يُؤَاخِذُهُ فَيُشْهِرُهُ وَيُفْضِحُهُ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْغَفُورُ الَّذِي يَكْثُرُ مِنْهُ السَّتْرُ عَلَى الْمُذْنِبِينَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَفُوُّ الَّذِي يَزِيدُ عَفْوُهُ عَلَى مُؤَاخَذَتِهِ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ، اور وہ اللہ سبحانہ تعالی، الغافر، بخشنے والا ہے، الذی، وہ جو، یستر، ڈھانپتا ہے، علی المذنب، گناہگار پر، ذنبہ، اس کے گناہ کو ڈھانپ دیتا ہے گناہگار کے. ولا یؤاخذہ، نہیں پکڑتا اس کو، نہیں مواخذہ کرتا اس کا، فیشہرہ ویفضحہ، کہ اسے مشہور کرے اور اسے رسوا کرے. وہو سبحانہ الغفور، اور وہ اللہ سبحانہ تعالی بخشش فرمانے والا ہے. الذی، وہ جو، یکثر منہ الستر، کثرت سے ہوتا ہے اس کی طرف سے پردہ، علی المذنبین من عبادہ، اس کے گناہگار بندوں سے، یعنی گناہگار بندوں کو کس کثرت کے ساتھ وہ ڈھانپ دیتا ہے. العفو، بہت زیادہ معاف کرنے والا، الذی یزید عفوہ، وہ جو بڑھ جاتی ہے اس کی معافی، علی مؤاخذتہ، اس کی پکڑ پر. یعنی اس کثرت سے معاف کرتا ہے کہ اس کی معافی بڑھ جاتی ہے اس کی پکڑ پر. پکڑتا بھی ہے تاکہ بندہ سیدھا ہو جائے، لیکن پکڑ سے زیادہ معاف کر دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ پہ پکڑنے لگے تو زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ رہ سکے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْعَفُوُّ الْغَفُورُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ بِالْعَفْوِ مَعْرُوفًا وَبِالْغُفْرَانِ وَالصَّفْحِ عَنْ عِبَادِهِ مَوْصُوفًا وَكُلُّ أَحَدٍ مُسْتَرٌّ إِلَىٰ عَفْوِهِ وَمَغْفِرَتِهِ كَمَا هُوَ مُسْتَرٌّ إِلَىٰ رَحْمَتِهِ وَكَرَمِهِ كَمَا هُوَ مُسْتَرٌّ إِلَىٰ خَلْقِهِ وَإِعَانَتِهِ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ، اور وہ اللہ سبحانہ تعالی، العفو الغفور، معاف کرنے والا، بخشش فرمانے والا ہے. الذی، وہ جو، لم یزل، ہمیشہ، ولا یزال، اور ہمیشہ رہے گا، بالعفو معروفا، معاف کرنے سے مشہور، یعنی وہ اپنے عفو درگزر سے پہچانا جاتا ہے، ہمیشہ سے پہچانا جاتا ہے اور ہمیشہ پہچانا جاتا رہے گا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ از آلویز forgiving، forgive کرتا رہتا ہے، معاف فرماتا رہتا ہے. وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا، اور ساتھ بخشش کے، غفران، والصفح، اور درگزر کرنے کے، عن عباده، اپنے بندوں سے، موصوفا، موصوف ہے، یعنی اس کا وصف ہے کہ وہ اپنے بندوں سے درگزر کرتا ہے، ان کو معاف فرما دیتا ہے. وَكُلُّ أَحَدٍ، اور ہر ایک، ہر کوئی، مستر، مستر ہے، مستر کس کو کہتے ہیں؟ بے قرار ہے. مستر ہے کس بات پر؟ الی عفوہ و مغفرتہ، اس کی معافی اور مغفرت کے لیے. کما ہوا مستر الی رحمتہ و کرمہ، جیسے انسان بے قرار ہے اس کی رحمت اور کرم کا، یعنی انسان ڈیسپریٹ ہے کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت اس کو پالے. کما ہوا مستر الی خلقہ و اعانتہ، جیسے وہ بے قرار ہے یا ڈیسپریٹ ہے کہ وہ اس کی تخلیق اور اس کی مدد کا یعنی محتاج ہے. وقد وعد اللہ سبحانہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، کس سے؟
اپنے بندوں سے، بالمغفرتی بخشش کا، لمن اتا اسبابہا جو آئے گا اس کے اسباب کے ساتھ، یعنی جو وہ سبب لائے گا، یعنی توبہ کرے گا مراد ہے. کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں البتہ بہت بخشش فرمانے والا ہوں اس کی جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے پھر ہدایت پر قائم رہے. تو جو شخص یہ کام کرتا ہے، کون سے؟ توبہ، ایمان، عمل صالح اور ہدایت پہ قائم رہے، اللہ اس کو بخشتا رہتا ہے، اس کو معاف کرتا رہتا ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. واللہ عز وجل هو الغفور الرحیم، اور اللہ عز وجل غفور الرحیم ہے. یغفر الذنوب والخطایا، بخش دیتا ہے گناہوں کو اور خطاؤں کو، والسیئات اور برائیوں کو، صغیرہا و کبیرہا چھوٹی اور بڑی، مہما بلغت جہاں تک پہنچ جائے، آسمان کے کناروں تک بھی پہنچ جائے تو بھی معاف کرتا ہے. کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، بے شک وہ غفور الرحیم ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. کتنی زبردست ہو گئے. یعنی ضروری نہیں کہ وہ پکڑے ہی، وہ تو معاف کرنے کو تیار ہے، شرط یہ کہ ہم اسباب فراہم کریں، ہم معافی بھی چاہیں. اگر ہمارے میں معافی کی چاہت نہیں تو اس کی معافی تو عام ہے، لیکن کوئی معافی نہ مانگے تو پھر اس کو کیسے معاف کیا جائے. اس کے باوجود بھی بہت سے گناہ تو معافی کے بغیر بھی معاف کرتا چلا جاتا ہے، لیکن کچھ گناہوں کے لیے وہ چاہتا ہے کہ بندے باقاعدہ معافی مانگیں، اور وہ بھی اس لیے تاکہ آئندہ نہ کرے. دیکھیے معافی کا بھی کیوں رکھا، وہ تو معافی کے بغیر بھی معاف کر سکتا ہے، اس لیے رکھا تاکہ لوگ آئندہ نہ کریں. وَمَهْمَا عَظُمَتْ ذُنُوبُ الْإِنسَانِ فَإِنَّ مَغْفِرَةَ اللَّهِ وَرَحْمَتَهُ أَعْظَمُ مِنْ ذُنُوبِهِ الَّتِي ارْتَكَبَهَا إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ. وَمَهْمَا عَظُمَتْ اور کتنے بھی بڑے ہو جائیں، ذنوب الانسان انسان کے گناہ، فإن مغفرۃ اللہ پس بے شک اللہ کی مغفرت، ورحمتہ اور اس کی رحمت، اعظم زیادہ بڑی ہے، من ذنوبہ اس کے گناہوں سے، التی ارتکبها وہ جس کا اس نے ارتکاب کیا ہے. ان ربک واسع المغفرہ بے شک تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے، یعنی اللہ کی بخشش بندے کے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے. ان ربک واسع المغفرہ بل من فضله وجوده واحسانه ان تکرم بتبدیل سیئات المذنبین الى حسنات كما قال سبحانه في حق المذنبین التائبین الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. بل من فضله وجوده بلکہ اس کے فضل اور بخشش میں سے، و احسانه اور اس کے احسان میں سے ہے، ان تکرم کہ وہ کرم فرماتا ہے. کس طرح؟ بتبدیل سیئات المذنبین گناہگاروں کی برائیوں کو تبدیل کر کے، الی حسنات نیکیوں کے ساتھ. یعنی جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، ایکسچینج کر دیتا ہے. کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فی حق المذنبین التائبین توبہ کرنے والے گناہگاروں کے حق میں، کیا
الا من تابا مگر جو کوئی توبہ کر لے، وآمنا اور ایمان لے آئے، وعملا صالحا اور نیک عمل کر لے، فاولئک تو یہی لوگ یبدل اللہ بدل دے گا، تبدیل کر دے گا اللہ سیئاتہم حسنات ان کے برائیوں کو بھلائیوں سے، وکان اللہ غفور الرحیم اور ہے اللہ غفور الرحیم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سبحان اللہ. کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایکچولی جب سے لیکچر اسٹارٹ ہوا تو میں صرف ایک ہی چیز سوچ رہی تھی اور بائی چانس سے غفور کا ٹاپک آ گیا کہ ہم لوگ کی ماں کی جو محبت ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی محبت کی یاد دلاتی ہے. لائک اگر ہم اپنے ماں کے ساتھ محبت کرتے ہیں ہم کوئی گناہ کرتے ہیں ہماری امی اس چیز کو درگزر کرتی ہے لیکن اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے اتنی محبت کرو تم اتنا برا کرو گے آسمان تک پہنچ جائے گا میں تم کو معاف کر دوں گا. لیکن پھر ہم اسٹل اس دنیا کو کچھ کرنے کے لیے ہر وہ چیز کرتے ہیں جس کا اگلے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، مگر جس کو گمان ہے ہم اس کے لیے کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے. وہ اسٹل اپنی دنیا میں کچھ اور لگے ہوئے ہیں. یہ رشتے یہ سب کچھ اس ٹائم تو خدا چھین لے گا مگر وہ اپنے عمل ہی اتنے تیار نہیں کرے گی جن کے بنا کر ہماری چھین ہوگی. پھر بھی ہم کہتے ہیں خدا معاف کرنے والے معاف کر دے گا. کچھ کرو تو صحیح، کچھ بھی نہیں کرتے پھر بھی وہ اپنی رحمانیت سے معاف کرے گا. ہمارے اتنے عمل ہی نہیں ہے کہ خدا ہمیں معاف کرتے. کتنی بھی ہم اپنی امی سے محبت کر رہے اپنے بہن بھائیوں سے وہ پھر بھی ہمیں بچتے تھے لیکن اللہ ہم کچھ بھی کرتے ہیں وہ اپنے نافرمانی کو بھی معاف کر دیتے ہیں. وہ یہ کہوں گی کہ اپنی ماں سے جتنا چاہ سکتے ہو محبت کرو اور ان کی دعائیں لو. ماں کا ساتھ تو چھوٹ دے گا لیکن اس کی دعاؤں کے ساتھ نہیں چھوٹے گا. ہمیشہ اس کی دعا ہمارے کام آئے گی. اور اللہ سے دعا ہے کہ جیسے ہم استاذہ آئی تھی ہم ان کے لیے کتنی خدمت کر رہے تھے ان کو تو وہم گمان بھی نہیں تھا کہ ہم ان کی خدمت کے لیے کیا کر رہے ہیں لیکن وہ کتنی سیٹسفائیڈ ہے اس چیز سے. وہ شاید ہمیں دیکھ کے خوش بھی ہو رہی ہے کہ ہم لیکن جس کو گمان ہے جس کی عدالت لگے گی اور اس کی عدالت کے آگے ہمارے عمل کام آئیں گے. اور استاذہ کی تو عدالت کے جیسے 2 دن تھے کہ ہم نے ارینجمنٹ کر لی تھی وہ تو ہمیں کتنے سال دیتا ہے کہ اپنے عمل سوار لو میں تمہیں معاف کر دوں گا. اور جب عدالت اس کی لگے گی تو ہم صرف ندامت کے علاوہ کچھ نہیں اٹھا سکتے. خدا سے دعا ہے کہ جب اس کی عدالت لگے تو ہم سب کو معاف کر دیں اور ہمیں اپنا دیدار نصیب کریں. السلام علیکم. میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہے بھی یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے. میرے دماغ میں ہمیشہ ایک کوشچن آتا اور دیٹ کیم ٹو مائی مائنڈ کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے. ایک اسٹیج میں آئی کمپلیٹلی ڈس اٹیچ فرام ریلیجن اور پھر آہستہ آہستہ سلولی اسٹیپ بائی اسٹیپ پہلے میں جب بھی قرآن کھولتی تھی ہمیشہ کہانی کوئی کھولتی تھی. اینڈ وین آئی اوپن قرآن کہ اب اللہ تعالیٰ کے نام کھلتے ہیں اور ہمیشہ میں کتنی اللہ تعالیٰ نام یہ نام کیوں کھل رہا ہے اور پھر یہ نام کیوں. اور اس دن میں دیکھتی ہوں کہ اس دن میں وہ نام مجھے اس طرح ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح تخلیق کیا. اس دن بارش ہو رہی تھی اور وہ آسمان میں دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سلولی ایک گریجولی یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود ٹیچ کرتا ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ایز ان دا وے وی لیڈ آور لائف ہمیں بلا دیتی ہیں ہم کتنا ڈپینڈنٹ ہے اللہ. بٹ جب میں میڈیکل میں تھی اور اپنے بیولوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ہمیں ٹیچ کرتا ہے جیسے آپ نے اسٹارٹنگ میں کہا کہ اندھیرے میں ہماری براٹ اپ اللہ تعالیٰ کیسے اور اتنی ایک لیول ہے جس پہ ہم لوگ اس چیز میں غور و فکر اگر کریں تو کہ ہاتھوں میں ہم تسبیح کرتے ہیں بٹ ہم کبھی ریئلائز نہیں کرتے کہ اصل میں ان ہاتھوں کو بنانے میں جب یہ بنے تھے ایک برڈنگ ہوئی تھی اور برڈنگ ہوتے اینڈ دس واز پلیٹ. ایک پلیٹ کے فارم میں ہمارے ہاتھ بنتے ہیں. اور جب میں نے پڑھا اٹ واز لائک سم تھنگ دیٹ ریئلی ڈریو مائی اٹینشن کہ اللہ ہمیں کتنا ایک ہوتا ہے نا کہ ان میں کلیویج ڈلنا سیلز یہاں سے وڈرا ہونا یہاں سے آہستہ آہستہ ختم ہونا اور پھر وہی 4 لائنیں ڈلنا. سبحان اللہ. 4 واقعی. اور
4 لائنیں نہ ڈالیں تو یومیہ 4 بھی ہو سکتی ہیں، یومیہ 6 بھی ہو سکتی ہیں، 7 بھی ہو سکتی ہیں. لیکن اللہ نے کتنی ایک پروگرامنگ کی ہوئی ہے، اور وہ سگنلز کون بھیجتا ہے. اور کبھی کبھار ہم ایز ڈاکٹر جب ہم لوگ بات کرتے ہیں گائنیکالوجسٹ سے جب ہم بیٹھ کے، تو ہمیں بتاتی ہیں کہ عورتیں کتنی گمان ہو جاتی ہیں کہ مسکیریج ایک ایسی چیز ہے جو واقعی ایک ہے تو ایک عورت کے لیے تکلیف دہ، بٹ جب ہم کنسیڈر کرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہوتی ہے. بیکاز 50% جو مسکیریجز ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ سسٹین لائف نہیں کر سکتے، اینڈ وہ بچے ہوتے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے. لیکن اللہ کا وزڈم اور اللہ کی حکمت ہے کہ ہم اس ٹائم پہ وہ چیز نہیں برداشت بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی ہم اس سے اوپر غور کر رہے ہوتے ہیں، بٹ لانگ ٹرم میں وہ ہمارے لیے ہی بہتری اللہ کر رہا ہوتا ہے. ڈپینڈنسی اور پیشنس اللہ کا شکر ادا کرنا which really matters. بالکل. جزاک اللہ. ولا يجوز للمسلم ان يسرف في الخطايا والمعاصي والفواحش فيقترفها بحجة ان الله غفور رحيم. فالمغفرة انما تكون للتائبين الأوابين كما قال سبحانه ان تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ولا يجوز اور نہیں جائز للمسلم مسلم کے لیے ان يسرف في الخطايا کہ حد سے بڑھ جائے غلطیوں میں، یعنی اسراف کرے خطاؤں میں، بندے کے لیے جائز نہیں. والمعاصی والفواحش اور گناہوں میں اور بے حیائی کے کاموں میں. فیقترفها تو ان کا ارتکاب کرے بحجت اس حجت یا دلیل کے ساتھ ان اللہ غفور الرحیم کہ اللہ تو غفور الرحیم، یعنی ڈھیٹ بن کے غلطیاں نہ کرتا رہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے. فالمغفرۃ پس مغفرت انما تکون بے شک ہوگی للتائبین توبہ کرنے والوں کے لیے، الاوابین پلٹ آنے والوں کے لیے، لوٹ آنے والوں کے لیے. کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان تکونوا صالحین اگر تم نیک ہو جاؤ گے یا نیک ہوگے، فإنہ تو بے شک وہ بھی کانا ہے للأوابین غفورا اوابین کے لیے پلٹ آنے والوں کے لیے غفور الرحیم. یعنی تم نیک بنو گے پلٹو گے تو اللہ معاف کرے گا. ان تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. واتصاف الله تبارك وتعالى بأنه غفار للذنوب والسيئات فضل من الله ورحمة عظيمة للعباد لأنه غني عن العالمين لا ينتفع بالمغفرة لهم لأنه سبحانه لا يضره كفرهم أصلا ولا يغفر لهم خوفا منهم أيضا لأنه قوي عزيز قد قهر كل شيء وغلبه إن الله عزيز غفور. واتصاف اللہ اور اللہ تعالیٰ کا وصف تبارک و تعالیٰ کا بأنہ غفار للذنوب کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، والسیئات اور برائیوں کو، فضل من اللہ یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے. ورحمت عظیمت للعباد اور بندوں کے لیے بہت عظیم رحمت. کتاب پر دیکھیے، سب ادھر ادھر نہیں دیکھیے. ورحمت عظیمت للعباد اور بندوں کے لیے بہت عظیم رحمت. لأنہ غنی عن العالمین کیونکہ وہ جہان والوں سے بے نیاز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی کہ کسی کو بخشے، اسے کسی سے کچھ حاصل تو نہیں کرنا، اللہ تو کسی سے فائدہ نہیں لینا چاہتا. تو یہ اس کی کتنی بڑی رحمت اور فضل ہی فضل ہے کہ وہ بغیر کسی مطلب کے معاف کرتا چلا جاتا ہے. انسانوں کے ساتھ تو ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ اچھا اگر اس کے ساتھ بگاڑا تو پھر فلاں میرا فائدہ نقصان میں آ جائے گا. تو انسان کو کئی قسم کے خوف ہوتے ہیں دوسروں سے بگاڑنے میں. مثلاً بعض اوقات انسان صرف مجبوری کے مارے کسی کی بات سنتا چلا جاتا ہے. مثلاً آپ کہیں جاب کرتے ہیں کسی دفتر میں، آپ کو اپنا باس بالکل پسند نہیں اور آپ دل میں اس کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، لیکن زبان سے نہیں کہتے. کیوں؟ کیونکہ آپ بگاڑ نہیں سکتے. آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے بگاڑی تو کیا ہوگا، نوکری سے چھٹی ہو جائے گی، اور اگر چھٹی ہو گئی تو پھر کام خراب ہو جائے گا. اس لیے آپ اچھے بن کے رہتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو کسی سے کوئی خوف نہیں ہے کہ اگر ان کو معاف نہیں کرے گا تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے. کچھ بھی نہیں. اس کے باوجود اس کا فضل اور رحمت ہے کہ وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے بغیر کسی مطلب کے.
لأنه غنی عن العالمین، کیونکہ وہ جہان والوں سے بے نیاز ہے. لا ينتفع بالمغفرة لهم، نہیں نفع اٹھاتا ان کو معاف کر کے، یعنی معاف کر کے ان سے کوئی فائدہ نہیں لیتا. لأنه سبحانه لا يضره كفرهم اصلا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کو ان کا کفر اصلا کوئی نقصان ہی نہیں دیتا. سب سے پہلے تو یہ کہ ان کا گناہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں دیتا، تو ان کو معاف کر کے اللہ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. یہ سراسر بندوں کے فائدے میں ہے. ولا يغفر لهم خوفا منهم ايضا، اور نہ ان کو خوف کی وجہ سے معاف کرتا ہے. لأنه قوی عزیز، کیونکہ وہ تو قوی ہے، عزیز ہے. قد قہر كل شيء، ہر چیز پر تسلط والا ہے. وغلبه، اور ہر چیز پر غالب ہے. ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالی زبردست ہے، بخشش فرمانے والا ہے. ان اللہ عزیز غفور، یعنی پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے، کہ وہ پکڑنے کی قوت رکھتا ہے، وہ غالب ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، پھر بھی وہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ اس کا فضل اور رحمت ہے. واللہ عز وجل لا يزال خیرہ وبرہ واحسانہ نازلا الی العباد ولا يزال عفوہ عن جرائمہم مستمرا ومع ذلك فهم یبارزونہ بالشر والمعاصی فمن تاب قبل اللہ توبتہ وغفر له ومن اصر على الذنوب وابى التوبة والاستغفار والالتجاء الى العزیز الغفار فإن الله يعاقبه بجرمه ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. والله عز وجل، اور اللہ عز وجل، لا يزال، ہمیشہ، خیرہ وبرہ واحسانہ، اس کی خیر اور اس کا احسان اور اس کی نیکی، نازلا الی العباد، بندوں پہ نازل ہوتی رہتی. بر بھی احسان اور شفقت کو کہتے ہیں، کہ اللہ کا احسان، شفقت، مہربانی بندوں پہ اترتی رہتی، اس کی خیرات. ولا يزال عفوہ عن جرائمہم مستمرا، اور ہمیشہ اس کی معافی ان کے جرائم پر برقرار رہتی ہے. مستمر ہوتا ہے، استمرار کس کو کہتے ہیں؟ کنٹینیوس، یعنی کنٹینیوسلی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا رہتا ہے. ومع ذلك، اور اس کے ساتھ، فہم یبارزونہ بالشر والمعاصی، وہ اس کے سامنے آتے ہیں شر اور معاصی کے ساتھ، اس کے مقابلے پہ آتے رہتے. مبارزت ہوتی ہے نا، مقابلہ، یعنی بندے اللہ کے سامنے معاصی کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. فمن تاب، پھر جو کوئی توبہ کرتا ہے، قبل اللہ توبتہ وغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے. ومن اصر علی الذنوب، اور جو گناہوں پر اصرار کرتا ہے، وابى التوبة والاستغفار، اور توبہ اور استغفار کا انکار کر دیتا ہے. یعنی دو چیزیں، اصرار اور انکار. والالتجاء الى العزیز الغفار، اور العزیز الغفار کی طرف التجا کرنے کو چھوڑ دیتا ہے. فإن اللہ يعاقبہ بجرمہ، تو بے شک اللہ اس کو اس کے جرم کی سزا دیتا ہے. یعنی جو ضد پہ آ جاتا ہے، ڈھٹائی پہ آ جاتا ہے، مقابلے پہ آ جاتا ہے، پھر اللہ اس کو توڑتا ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب کو، حسنہ سے پہلے، بھلائی سے پہلے. وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اور تحقیق گزر چکی ان سے پہلے قابل عبرت مثالیں، عبرت والی مثالیں پہلے گزر چکی کہ کیسے کیسے لوگوں کی سزا ہوئی، لوگوں پر عذاب آئے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور بے شک تیرا رب لوگوں پر ان کے ظلم کے باوجود بخشش فرمانے والا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان اور اس کی رحمت تو بندوں کی منتظر ہے، لیکن بندے مسلسل گناہوں میں دھسے ہوئے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، اور بعض اوقات اپنے لیے خود بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں.
حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو بخشش بھی ہے اور عذاب بھی ہے. اب یہ انسانوں کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اپنے لیے کیا چوز کرتے ہیں. واللہ تبارک و تعالی واسع المغفرۃ یغفر الذنوب جميعا لأنه غفور رحیم غفور حلیم غفور شکور عفو غفور عزیز غفور غفور ودود یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم. اور اللہ تبارک و تعالی واسع المغفرہ ہے، وسیع مغفرت والا ہے. یغفر الذنوب جمیعا، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. لأنہ غفور الرحیم، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے. غفور حلیم، غفور حلیم ہے، بردبار ہے، تحمل والا ہے. غفور شکور، یہ کمبینیشن ہے جو قرآن مجید میں ہے. بخشنے والا، قدردان ہے. عفو غفور، معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے. عزیز غفور، زبردست ہے، بخشنے والا ہے. غفور ودود، بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے. یغفر لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. ویعذب من یشاء، اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشش فرمانے والا مہربان ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. فسبحان العزيز الغفور ما أكرمه وما أرحمه وما أحلمه على من عصاه. وكل إنسان إما أن يكون ظالما لنفسه أو ظالما لغيره أو لهما معا. فمن لم يغفر الله ويرحمه فهو من الخاسرين كما قال الله عن آدم وزوجه قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وسبحان العزيز الغفور، پس پاک ہے زبردست بخشنے والا. ما اکرمہ، کتنا کرم کرنے والا. وما ارحمہ، اور کتنا رحم فرمانے والا. وما احلمہ، کتنا حلم فرمانے والا. علی من عصاہ، اس پر جو اس کی نافرمانی کرے. یعنی فوراً نہیں پکڑتا، مہلت دیتا رہتا ہے، پھر بھی اس کو دنیا میں رزق دیتا رہتا ہے، نوازتا رہتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ اس کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے. وکل انسان، اور ہر انسان، اما یکون ظالما لنفسہ، یا تو وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے، او ظالما لغیرہ، یا دوسرے پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے. یعنی ہر انسان جو گناہ کرتا ہے یا تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے یا پھر دوسرے بندے پہ کر رہا ہوتا ہے. او لہما معا، یا دونوں پہ ہی کر رہا ہوتا ہے. فمن لم یغفر اللہ، تو جس کو اللہ نہ بخشے، لہو اس کے لیے، ویرحمہ، اور اس پر رحم نہ کرے، فہو من الخاسرین، تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہے. کما قال اللہ عن آدم، جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وزوجہ، اور اس کی بیوی کے بارے میں. قالا، ان دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں اور رحم نہیں فرمایا ہم پر، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واللہ عز وجل غفور الرحیم يحب من عباده ان يسألوه مغفرة ذنوبهم ويطلبون منه كل ما ينفعهم ويصلح احوالهم. اور اللہ عز وجل غفور الرحیم ہے، یحب من عبادہ، پسند کرتا ہے اپنے بندوں میں سے، ان یسألوہ مغفرۃ ذنوبہم، کہ وہ اس سے مانگے اپنے گناہوں کی معافی، ویطلبون منہ،
اور طلب کرے اس سے کل ما ینفعہم، ہر وہ چیز جو ان کو فائدہ دے. یعنی اللہ تعالیٰ سے بندے ہر وہ چیز مانگے جو ان کے فائدے کی ہے. ویصلح احوالہم، اور جو ان کے حالات کی اصلاح کر دے. یعنی دعا تو کرے، مانگے تو. فاللہم، پس اے اللہ، اغفر لنا ذنوبنا، بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہ، واسرافنا فی امرنا، اور ہماری زیادتیاں ہمارے کام میں، وثبت اقدامنا، اور جما دے ہمارے قدم، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد فرما ہماری کافر قوم کے مقابلے میں. قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا اور تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا، بس تو مجھے اپنے پاس سے بخش دے اور مجھ پہ رحم فرما، بے شک تو غفور الرحیم ہے. واللہ عفو غفور، ومن عفوہ ومغفرتہ انہ سبحانہ فتح للمذنبین باب التوبہ والانابۃ ودعاہم الیہ ووعدہم بمغفرۃ ذنوبہم مہما کانت. ومن عفوہ ومغفرتہ ان المؤمن لو اتاہ بقراب الارض خطایا ثم لقیہ لا یشرک بہ شیئا اتاہ بقرابها مغفرہ. اور اللہ عفو غفور ہے، اور اس کی عفو مغفرت میں سے ہے کہ وہ سبحانہ وتعالی اس نے فتح کھول رکھا ہے للمذنبین، گناہگاروں کے لیے، باب التوبۃ، توبہ کا دروازہ، والانابۃ، اور رجوع کا، ودعاہم الیہ، اور ان کو بلایا ہے اس کی طرف، کس دروازے سے آ جاؤ، توبہ کر لو. ووعدہم بمغفرۃ ذنوبہم، اور ان سے وعدہ کر رکھا ہے ان کے گناہوں کی معافی کا، مہما کانت، کچھ بھی ہوں، کتنے بھی ہوں، اللہ نے سارے گناہوں کی معافی کا وعدہ کر رکھا ہے. ومن عفوہ ومغفرتہ، اور اس کی عفو مغفرت میں سے ہے ان المؤمن، کہ مومن، لو اتاہ، اگر لائے بھی اس کے پاس، بقراب الارض خطایا، زمین بھر کے گناہوں کو، اگر مومن زمین بھر کے بھی گناہ کر دے، اتنے زیادہ گناہ، ثم لقیہ، پھر اس سے ملے، لا یشرک بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرے، اتاہ بقرابها مغفرۃ، وہ اتنی ہی مغفرت بھر کے لائے گا. یعنی جتنے گناہ ہیں اتنی ہی بخشش ہے. پھر بھی جو بخشش نہ مانگے وہی خسارے میں ہے. فسبحان واسع المغفرہ، پاک ہے وہ جو وسیع مغفرت والا ہے. الذی یجود علی جمیع العباد بالمغفرۃ والرحمہ، جو سخاوت کرتا ہے سارے بندوں پر مغفرت اور رحمت کے ساتھ. وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی خطائیں دور کر دیتا ہے. وَيُقِيلُ عَثَرَاتِهِمْ، اور گرا دیتا ہے ان کے پھسلن کو. یعنی یقیل کا مطلب ہوتا ہے ہٹا دیتا ہے، اثرات ہوتا ہے زلات، ان کا پھسلنا، یعنی جو بھی ان کی پھسلنیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ان کو وہ ان سے اتار دیتا ہے. وَيُضَاعِفُ حَسَنَاتِهِمْ، اور ان کی نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے. فَلْيَتَّقِ الْعَبْدُ رَبَّهُ، بندے کو چاہیے اپنے رب سے ڈرے. وَيَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بَاطِنَهُ وَظَاهِرَهُ، اور جانے کہ اللہ اس کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے. وَأَقْوَالَهُ وَأَفْعَالَهُ، اور اس کے قول اور فعل کو جانتا ہے. وَسِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، اور اس کے چھپے اور ظاہر کو جانتا ہے. كما قال سبحانہ، جیسے اس کا فرمان ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جان لو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے نفسوں میں ہے. فَاحْذَرُوا، پس اس سے ڈرو، یعنی دلوں میں بھی غلط خیال مت سوچو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ غفور حلیم ہے. یعنی بعض اوقات انسان کے دل میں وہ خیالات آ جاتے ہیں کہ انسان ان پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتا، تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اے اللہ اغفر بخش دے للمسلمین والمسلمات مسلمان مردوں اور عورتوں کو، والمؤمنین والمؤمنات اور مومن مردوں اور عورتوں کو، الاحیاء منہم والاموات ان میں سے جو زندہ ہیں اور جو مر گئے ہیں، ربنا اے ہمارے رب اغفر لنا ہمیں بخش دے، ولاخواننا اور ہمارے بھائیوں کو، الذین سبقونا جو ہم پر سبقت لے گئے، بالایمان ساتھ ایمان کے، ولا تجعل اور نہ کر فی قلوبنا غلا ہمارے دلوں میں کوئی غل للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ربنا انک رؤوف الرحیم اے ہمارے رب بے شک تو شفقت کرنے والا مہربان ہے. اللہ ہم سب کو بخش دے. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تو کتنا ہے مہربان ہے وہ رب. کبھی ہمارے میں ہے کہ ہم اس کی طرف نہیں بڑھتے کیونکہ ہمیں اپنے گناہوں کا احساس نہیں اور اس کی بڑائی کی قدر نہیں. کوئی کچھ کہنا چاہے گا اسلام آباد سے؟ غافر اور غفار. غافر جو ہے یہ فاعل کے وزن پر ہے، سمپل بخشنے والا. غفور فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، اور غفار جو ہے یہ فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. بہت زیادہ بخشنے والا، تسلسل کے ساتھ بخشتا چلا جانے والا. واقعی میں اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کے اوپر بہت زیادہ پیار آ رہا تھا. میں یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے پیارے ہوں گے نا جب انہوں نے اتنی پیاری چیزیں بنائی ہیں. اور اس ٹائم دل سے یہ دعا نکلی تھی کہ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. لیکن جب میں نے فوراً یہ دعا مانگی تو ایک دم مجھے اپنے گناہ یاد ہے. میں نے سوچا کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں اس ذات سے مل سکوں گی یا نہیں. اور فوراً پھر الغفور یہ نام آیا اور پھر مجھے اپنے سارے اس سوال کا جواب مل گیا کہ اللہ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ میری مغفرت تمہارے گناہوں سے زیادہ ہے، تو بس ہماری طرف سے دیر ہوتی ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کا جو لیسن تھا نا المصور پہ اور غفار پہ، تو میں سوچی تھی کہ اللہ تعالیٰ المصور ہے، انہوں نے دنیا بنائی، کائنات بنائی، اس میں ہر چیز کا ایک کلر رکھا اور انسان کا بھی ایک کلر رکھا. مگر جب انسان گناہ کرتا ہے اور بہت زیادہ گناہ کرتا ہے اور اصرار کرتا ہے تو اپنا کلر کھو دیتا ہے یا وہ بلیک ہو جاتا ہے. اور الگ الگ المصور چاہے تو اس کو کاٹ کے پھینک دے یا اس جگہ کوئی چیز ریپلیس کر دے. مگر وہ الغفار بھی ہے، اگر انسان جو ہے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کلر کو ریٹین کر دیتے ہیں یا پھر اس سے زیادہ برائٹ کلرز دے دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. نور عطا کر دیتے ہیں جو اور زیادہ اوپر سے حسن بخشتا ہے. ہم تو وہ جو چمکنی لگا کے اپنے آپ کو برائٹ کر لیتے ہیں. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ محتاجی ہوتی ہے کہ ہم کسی سے معافی مانگیں تو میں خود سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتی ہوں. ہم کہتے کہ میں معاف تو کر دیتے لیکن ہم کہتے ہیں ہم فورگیٹ نہیں کر سکتے. فورگیو کر دیتے ہیں، فورگیٹ نہیں کرتے. اس کے بعد جو بار بار آیات میں کوالٹی آئی ہے غفور الرحیم، ہم معاف کر دیتے ہیں لیکن ہم پھر دوسرے کے ساتھ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ نہیں کر سکتے. اور پھر جو بالکل شروع کے پیراگراف میں تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، تو میں سوچ رہی تھی کہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ ہم اندر سے کیا ہیں تو لوگ تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں. اور اس کے بعد ہم کس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہم معاف کر دیتے ہیں لیکن کوئی اگر ذکر کر دے تو ہم اس کے ساتھ پھر لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس نے فلاں وقت پہ میرے ساتھ یہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بلیسنگ ہے، کیونکہ حقیقت میں معاف کرتے ہی نہیں ہیں، ورنہ اگر کر دیں تو پھر دوبارہ تو ذکر نہ کریں، اس کو چھیڑے ہی نہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سازا میں سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو پیدا کیا، پھر ساری کائنات اس کے لیے پیدا کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بخشش کے لیے مختلف طریقے بتائے. اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے ہم پر، مگر ہم پھر بھی ان طریقوں کو فالو نہیں کرتے. بالکل. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟
السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. میں یہ سوچ رہی تھی کہ معاف کرنے کے لیے محبت بہت ضروری ہے. جس کو ہم چاہتے ہیں اور جس سے محبت کرتے ہیں تو اس کے بڑے بڑے بلنڈرز بھی ہم معاف کر دیتے ہیں, اوور لک کر دیتے ہیں. جس طرح ماں کی بھی ایک سسٹر نے اگزامپل دی کہ ماں اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتی ہے تو وہ شرارتیں کرتے ہیں, غلطیاں کرتے ہیں, پھر بھی وہ ان کو معاف کر دیتی ہے. لیکن یہاں پر ایک باریک سی لائن مجھے نظر آ رہی تھی کہ جو مائیں بالکل ہی اپنے بچوں کی کوئی تنبیہ نہیں کرتی اور ان کو ہر چیز کو اگنور کر دیتی ہیں تو ان کے بچے اسپوائل ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. تو یہاں مجھے یہ بار بار لیسن میں تھے کہ اللہ سے معافی مانگو. یعنی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے, وہ ہم سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے, لیکن ہمیں گناہوں کا احساس ہونا وہ بھی ہمارے لیے اتنی بڑی رحمت ہے کہ ہمیں اپنے غلطیوں کا احساس بھی ہو, اس پہ ندامت بھی ہو, اور پھر ہم اسپوائل نہ ہو جائیں, ہم خراب نہ ہو جائیں. اور یہ ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اتنا غفور رحیم ہے, اور ہم جو اس کے بندے جو اس سے مغفرت چاہتے ہیں اور اسے چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے, کیا ہم بھی لوگوں کو اسی طریقے سے معاف کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ میں اپنے آپ سے یہی سوال کری تھی کہ ہم کتنے زیادہ, اور اس کے لیے مجھے اپنے لیے جو لایا عمل ہے کہ ہمیں زیادہ لوگوں سے محبت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے گناہوں کو, غلطیوں کو اوور لک کرنے والے بن جائیں. بالکل. آپ لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں, جتنی بھی اس کی صفات ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان صفات کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہمارے لیے پورے رشتوں میں بانٹا ہوا ہے, پوری دنیا میں بانٹا ہوا ہے. کہاں اس کے جو اس کی بنانے والی صفات ہے, جو اس کی محبت کی ہے, کہیں ماں کی صورت میں دیا ہوا ہے, کہیں باپ کی صورت میں, کہیں بہن بھائیوں کی صورت میں, کہیں کسی رشتہ داروں کی صورت میں. مطلب اس کی جو صفات ہے, اس نے ان کی پہچان کرانے کے لیے اس دنیا میں ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے رشتے بنائے ہوئے ہیں, اور ان رشتوں کے ذریعے سے ہم اس کی پہچان کر سکتے ہیں. لیکن بس آنکھ دیدہ بھی نہ ہونا چاہیے. اور دوسرے ایک اور چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اس نے اپنے مخلوق کو پیدا کیا ہے, اس کی تھیم تو یہی ہے نا کہ مجھ پہ غور کرو. اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں, اس دنیا میں آنے کے بعد ہمارے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے, اس کو دیکھ کے یاد کس کی آنی چاہیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی آنی چاہیے. اور پھر اس کو پہچاننا, پھر اس کے بعد اس کی عبادت اس طریقے سے کرنا جس چیز کا وہ اپنے آپ کو مستحق سمجھتا ہے کہ میرا حق بنتا ہے, میرے لیے اس طریقے سے تم عبادت کرو. اصل مقصد تو یہی ہے ہمارا. یہ اتنی کائنات میں بکھری ہوئی اتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں, اتنے اچھے اچھے لوگ, اتنے اچھے رشتے, اتنی اچھی خوبصورتیاں جتنی بھی ہیں, وہ صرف اللہ کی یاد دلانے کے لیے ہیں. لیکن ہم لوگ اس میں کتنا گم, ہم اسی میں کھو جاتے ہیں, اسی میں گم ہیں ہم. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے خود لوگوں کو معاف فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, تو اللہ تعالیٰ انسانوں سے بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی لوگوں کو معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل کی کہ جب اس کو مصیبت پہنچتی تو وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں وہ بدلہ لیتے ہیں, لیکن پھر اس کے آگے آیت آتی ہے کہ وہ اتنا ہی بدلہ لیں جتنا اس کے ساتھ زیادتی کی ہے, اس سے بڑھ کر بدلہ نہ لیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندوں کو اللہ تعالیٰ کی خاطر معاف کر دو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہے کوئی بندوں میں سے جس کا مجھ پر حق ہے, تو پھر لوگ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کس کا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے تو بتایا جائے گا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے لوگوں کو دنیا میں معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ اتنے غفور رحیم ہے کہ وہ خود تو معاف کرتے ہیں, لوگ جو معاف کرتے ہیں اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لیے ہوئے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کے ناموں پر غور و فکر کرتے وقت میں یہ سوچ رہی تھی, صرف اگر ہم انہیں دونوں ناموں کو لے لیں تو ہم اپنے بچوں کو جب بیسک مینر سکھاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹے معاف کر دو, بڑا ہے آپ بڑے ہو آپ معاف کر دو. لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم نے یہ بیسک مینر جو ہمارے اندر یہ بات آئی ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو یہ بات بتانی ہے, وہ اللہ ہی کی صفت ہے. لیکن ہم اس چیز پر غور نہیں کرتے کہ اگر ہم اپنے بچے کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بیٹے آپ بڑے ہو, آپ چھوٹے کو معاف کر دو, تو ہم کتنے چھوٹے ہیں اللہ کی ہستی سے, اور ہمیں کس طرح معافی مانگنی چاہیے. دوسری بات, ہم لوگ ہمیشہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے کس لیے ہیں. ہم لوگ اللہ نے ہمیں اپنے لیے بھیجا ہے, ہمارا فوکس اللہ کے علاوہ ہر چیز پر ہوتا ہے. ہم انسانوں کو اس لیے معاف نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ لوگ
انسان ہمارے لیے بنائے ہیں، ہاں انسان ہمارے لیے بنائے ہیں، لیکن ہماری خوشی کے لیے بنائے ہیں تاکہ ہم اکیلے نہ پڑ جائیں. اب ان کی باتوں کو مائنڈ کرنا یا ان سے بدلے لینے یا سوچنا اس نے میرے بارے میں ایسا کیوں کہا. جب میں یہاں سے ایسوسیٹڈ نہیں تھی، دین سے ایسوسیٹ نہیں تھی، تب میری زندگی میں مختلف اوقات میں صرف یہی بات سوچتی تھی، اچھا اب اس نے مجھے یہ کہا ہے تو میں نے اس کا جواب کیسے دینا ہے. لیکن آج میں جب یہ سوچتی ہوں تو لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ اس نے تمہیں یہ کہا، تو مجھے ہوتا ہے تو اس نے مجھے یہ کہا، یہ تو اس کا اپنا عمل ہے، میں نے آگے جو کرنا ہے وہ میرا عمل لکھا جانا ہے. یہ صرف میری سوچ ہوتی ہے، میں اگلے کو کہتی نہیں ہوں، لیکن میں خود حیران ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم 1 قدم بڑھو تو میں 10 قدم بڑھ کر آؤں گا. استاذہ مجھے یہ جو قرآن میں جو آپ روٹ ورڈز بتاتی ہیں نا، اس سے مجھے بہت پیار ہے. پھر میں گھر جا کے نا اس کو باقاعدہ یاد کرتی ہوں، چھوٹے بچوں کی طرح ریوائز کرتی ہوں. تو ابھی مجھے لگتا ہے آپ نے نئی بات کی نا، غفور کی غفرہ سے جو نکلا ہے کہ لوہے کی ہیلمٹ جو خود ہوتی ہے تو وہ سر کی حفاظت کرتی ہے. تو جو ہم استغفار کرتے ہیں نا تو وہ ہماری حفاظت کرتی ہے. اور آپ نے ایک لیکچر میں بولا تھا پروٹیکشن ہے بیسیکلی. پروٹیکشن مغفر وہ جو خود ہوتا ہے نا، جو ہیلمٹ ہوتا ہے مغفر کہتے ہیں اس کو. تو آپ نے ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ جب آپ استغفار کرو تو اپنا ایک ایک گناہ یاد کے ایک ایک استغفار کرو. اور یقین کرو سازا واقعی اس ٹائم ہمیں وہ گناہیں پھر یاد بھی آ جاتی ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ وہ ایک شخص کے لیے جو خوشخبری تھی کہ وہ رات کو معاف کر کے سوتا ہے. تو یوزلی میرا یہ ہوتا ہے سازا، میرا اکثر مطلب میں تھوڑی سی ہائپر ہوں تو میں لوگوں کو مطلب کہہ دیتی ہوں بات ساری کچھ، لیکن میں جب رات کو سوتی ہوں نا تو الحمدللہ میں یہ کہتی ہوں یا اللہ مجھ سے تو غلطی ہوں گی، میں نے فلانے سے، اور فوراً پھر بات کلیئر بھی کر دیتی ہوں اس بندے کو پکڑ کے. میں کہتی ہوں کہ مجھے اس دن صفائی نہیں دینی ہے اپنے رب کو، میں نے آپ کے ساتھ ادھر بات کلیئر کرنی ہے. تو سازوں سے پھر مجھے یہ سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ جب صبح ہوتی ہے نا پھر میں اس بندے کے پاس خود جا کے سلام کرتی ہوں اور ایک سکون ملتا ہے. تو مجھے لگتا ہے جب ہم معاف کر کے فارگیٹ کرتے ہیں نا تبھی سکون ملتا ہے. لیکن فارگیو سے کے بعد اگر ہم فارگیٹ نہیں کرتے تو ہم خود ہی بیچین ہوتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. آج کا لیسن یہی ختم ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف کر دے اور ہمارے دل بڑے کر دے کہ ہم لوگوں کو معاف کر سکیں اور اچھے اچھے کام تاکہ کر سکے. کیونکہ جب انسان معاف نہیں کرتا کسی کو تو اس کی ترقی رک جاتی ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، وہی اسٹک ہو جاتا ہے. اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اور پھر وہ خود بھی پریشان رہتا ہے، دوسروں کو بھی رکھتا ہے، اور جو کام اس نے کرنا ہے زندگی میں وہ کر نہیں پاتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے تو ہمیں دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، ہم نے سب کو کیا. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.